اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. راوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال أن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يعبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتراءى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدو يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدو السلام عليك يا من اختاره الله أتذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته قال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارنا واسطہ محمد وآل محمد کو واسطہ پڑھتے پاک واسطہ 14 معصومین کا ہمارے سبھی کے بعد قبول فرما. آمین. ہم جو پریشان ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما. آمین. جو بے روزگار ان کو روزی سے لگا. آمین. مقروض ہیں ان کو قرضوں کو غیب سے ادا فرما. آمین. تعمیر باقی میں تاجیل فرما. آمین. جو بیمار ہے بیمار کربلا بیمار مدینہ کے سکتے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آمین. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. آمین. صلوات محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی جوڑی چڑھی، عباس نامدار کی جوڑی چڑھی. بر کے بعد کیا دلکشی رہی، لیلا تمام سوچتی، لیلا تمام سوچتی. عباس لینے میدان کی رضا، زینب سب لے، زینب سب لے بازوں کو دیکھتی، پردے میں بے ردا سرے زینب کو دے خریدار ہے اعظم باللہ، پیاسے پر تیروں کی بوچھار ہے اعظم باللہ. نہ کوئی یار نہ غم خوار ہے اعظم باللہ، پیاسے خون کا پیاسا دے گا. باری ہوئے جب پیاسے بے ہوش امام، آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام یوحنا، میرے قتل پک ہے چونا سا، پیاسے تین شب و روز کے کام تمام، پیاسے تین شب و روز کے کام تمام. کوئی پیاسوں میں باقی نہیں، میں تنہا ہوں، پانی نہ مجھے جاؤ نہ پیاسا ہو، پانی نہ مجھے جاؤ نہ پیاسا ہو. اب یہ کہنا چکا تھا
ٹوٹ پڑتے بکار سب کماداروں کے تیر اور دل شبیر ہزار کہ بے ہو تیرے جب شہدی گھوڑے سے میں کھینچے خنجار بے ادب نے جو یہ چاہ کے چڑھے سینے پایا چوکے سے بولے گڑے چوکے سے بولے گڑے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا ہے تجھے کو جمنے دی مغلی کہنا ہے تجھے کو جمنے دی مغلی کہنا ہے بیٹی ایک 4 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے تو وہ رکھنا نہ ڈرانا للہ میں نے نہ دو سے پالے پالے گا میں نے نہ دو سے پالے پالے گا طلاق تھی میرے سینے پہ وہ سونے والی اب ہے صاحب مادم میرے ہونے والی اب ہے صاحب مادم میرے ہونے والی مولا کے سکینہ کو چاہتے ہو شہ نے فرمایا ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا کے بس اب قید تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سوچا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سوچا سکینہ کی سفارش نہ کرو تماچے اسے ماروں گا گرگ بھی دوں گا جتنی جائے گی تو میں اسی کو دوں گا جتنی جائے گی تو میں اسی کو دوں گا مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام میں ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر میں ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیغمبر نے کربلا کیا پوچھا تیرے مقدر کا میں آج تک محفوظ سرمایا پیغمبر میں آج تک محفوظ سرمایا پیغمبر دریا لمبدار بھی کام گیا بس اب اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر اللہ حافظ حضرت زینب کی چادر غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بڑی محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بر بھی ربا باران
میں نہیں پاتی وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات آئے اصغر جب کروٹ بدلتی ہے خیالات آئے اصغر کا مجھے مطلوب سر پیٹو آج مجھ سے جعفر ہوئے شہید ابن علی و ابن پیمبر ہوئے شہید غربت میں کاظم بے پر ہوئے شہید لو مومنوں کے ساتھ ہے غروا مومنوں کے ساتھ ہے غروا افسوس پیٹ بھر کبھی کھانا ملا نہیں فاقوں پہ فاقہ کرتا تھا احمد کا جانشین زندہ میں 14 سال میں رک جائے زندہ میں 14 سال میں رک جائے طاقت نہ تھی ذرا بھی قعود و قیام کی حضرت نے بدوا ہر وقت شے کے لبا رہا شکر کبریا سندھی کے دادیانوں کی ہر روز تھی جبا بیٹا روئے گا دادا کو جب سے روئے گا جناب موسی کاظم نے کی قضا بعضوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا پگھلا کے شیجا کو جبرن ملا پگھلا کے شیجا کو جبرن ملا کے شیجا کو جبرن ملا ایسا کہوں کہ حال ہوا کیا امام کا جل کر ہوا کمال کرے جائے ماں جل کر ہوا کمال کرے جائے ماں کاظم نے کی قضا لاشے کو لے کے جسر پہ آدھا نے رکھ دیا اور چہرے امام سے کپڑا ہٹا دیا دو روز جو علاج کا چہرہ کھلا دو روز جو علاج کا چہرہ کھلا دو روز جو علاج کا چہرہ کھلا مقام کی دوغے میرے آل رسول اللہ دوغے میرے آل رسول اللہ نزدیک بھائی تھانا پسر تھانا بھانجا تنہائی میں یہ ظلم و ستم و مصیبتہ دو روز تک جسر پہ لاشا پڑا رہا میت پہ رونے والا بھی ہے میت پہ رونے والا بھی ہے صدمے اٹھا
شہید ہوئے شہ انام بے جرم مارا آپ کو یا شاہ قاسم ہارون نے کر دیا خوف خدا نہ خوف رسول خدا کیا شمع آداب کے ظالم بجا شمع آداب کے ظالم بجا دیا مثل تماشا دیکھتے ہیں سارے مردان اے ظاہر آفتاب امام خدا کا تان ہارون کا بھائی لاش پہ آیا بسط میں حضرت کو اپنے گھر سے دیا بیٹے حضرت کو اپنے گھر سے دیا بیٹے کاظم کے پاس بھیجا خدا نے فدائی کو لیکن خبر ملا نہ شہ کربلا لیکن خبر ملا نہ شہ کربلا صلوات پر محمد و آل محمد اللہم ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا پل پہ بغداد کے پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے ہتھ کڑی بیڑیاں توپ پہنے ہوئے قید سجاد کی قید سجاد کی یاد کرتا ہوا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے اس کی میت کو مزے دور لے کر چلے جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے اس کی میت کو مزے دور لے کر چلے بین کرتی چلی بین کرتی چلی ساتھ میں سیدہ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا
قید میں چل بسا شاہ کون و مکان، اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، تم نے چاہا تھا جو، تم نے چاہا تھا جو، لو وہی ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، وارث دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا، ڈھونڈتی ہے قضا، دفن کرنے کی جا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن، آؤ جلدی وطن، آؤ جلدی وطن سے امام رضا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، رو کہہ کے یا موسیِ کاظم، گئے دنیا سے موسیِ کاظم، صدمے سہ کہ موسیِ کاظم مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے موسیِ کاظم، آج امام رضا یتیم ہوئے، شاہ اڈوسرا منہ کو اشکوں سے اپنے دھوتے ہیں، صدمے دل پہ نئے جو ہوتے ہیں، جان رو رو کے اپنی کھوتے ہیں، ہے رسول خدا اذیت میں فاتح مارو رہے، فاتح مارو رہے، ہارون بے حیا وہ پلید، وہ جو اپنے زمانے کا تھا یزید، اس نے ڈھایا جو سہ پر ظلم شدید، ہو گئے ساتویں امام شہید،
روئے سب مل کے اب غلام رضا ہم سے بے حال ہے، ہم سے بے حال ہے، ہم سے بے حال ہے امام رضا سر سے اٹھا جو باپ کا سایہ پیٹ کر سر کو رو رہے ہیں رضا غم سے بے حال ہے شہ والا یاد آنے لگے، یاد آنے لگے اے قید و ولا دھوپ میں ہے جو قصہ تلاشا دو دنوں سے بے بغداد کے ہے لاش پڑی ہے مصیبت کی رنج و غم کی گھڑی پاؤں میں بیڑی ہاتھ میں ہے کڑی ارے 2 دنوں سے نہیں ہے لاش گڑی 7 بیٹا ہے اور نہ بھائی ہے یاد آئے، یاد آئے، آئے جو آئے پگھلا کے ہائے پلوایا جس سے جلنے لگا گلا سارا حلق میں ہائے پھنس گیا شولا آ گیا تھا زبان پر چھالا حلق کاظم کا جل گیا ہے آگ سے دل بگا، آگ سے دل بگا، آگ سے دل بگا گیا ہے جب حلق سے اترنے لگی حلق کو کاٹنے کترنے لگی رگ ہر ایک جسم کی بکھرنے لگی سینے سے جا، سینے سے جا گزرنے لگی چل گیا ہے شاہ والا کا یہ داماد، یہ داماد اے مولا تھوڑا سا آگے جائیے حسن تھوڑا آگے وجود التقوية والنقاوة النقية والهيبة العسكرية والغابة الإلهية قائم آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المصدق أبي القاسم محمد
بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام الصادق عليه السلام اللهم صل على السلام وفيه طرق الأخلاق وباب من أبواب الله سواد پڑھتے ہیں بابا سب سے پہلے آپ عزادار مومن کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں شب غم کے حوالے سے خصوصاً صداقت غم کی خدمت میں اور پھر مل کر واسع کائنات امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. تھوڑا آگے بہت سارے القاب ہیں مولا مگر معروف ہیں آپ کاظم کے نام سے جو ہوتا ہے رحم کرنے والا. اب تھوڑا اور ادھر آ جائیں تاکہ دروازہ سامنے سے کھلتا ہے. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خوش نصیب ہیں وہ مومن جو ان پاک و پاکیزہ محفل میں شرکت کرتے ہیں اور سلام ہے ان مومنین کو جو ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں. خداوند متعال مومنین کا کیا گیا یہ بندوبست اور زائرین کا اداکاروں کا اس میں چل کے آپ کو شرکت کرنا کسی بھی طرح کا لنگر کا اہتمام کرنا اپنی باہرانی قبول فرمائے. سب کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے. شب جمعہ بھی ہے آج اور یہ جس رات میں کسی معصوم کی ولادت ہو یا شہادت ہو اور وہ رات شب جمعہ ہو وہ رات سونے کے سہاگہ ہو جاتی ہے. اس لیے میری دعا ہے کہ اس رات کے صدقے میں معصوم کی اس غربت و مصیبت کے صدقے میں جو پریشان حال مومنین ہیں خدا ان کی پریشانی خدا کی حاجت روائی فرمائے. خدا شرعی حاجات کو پورا فرمائے. بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ ہماری مرحومین کے خدا درجات کو خصوصاً بانیان کے مرحومین موجودین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والدین کا سایہ بچوں کے ساتھ خدا ان صفائے قریش بزرگ کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد وعلی محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اشوق دور میں خدا ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں فلسفہ امامت کو سمجھنے کی خدا توفیق فرمائے. فلسفہ کربلا کو خدا سمجھنے کی توفیق فرمائے اور علماء حقہ سے متمسک ہونے کی خدا توفیق فرمائے. زمان علیہ السلام کے ظہور میں خدا تعبیر فرمائے. صلوات پڑھ دیں بابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ خوش قسمتی ہے کہ محفل میں آنا اور پھر اس محفل میں ان ہستیوں کا ذکر ہونا اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. اور اگر بندے کو فلسفہ مجلس سمجھ میں آ جائے تو اسے فلسفہ حیات سمجھ میں آتا ہے. فلسفہ کائنات سمجھ میں قبلہ سلطان صاحب نقوی علیہ مقام وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مومن مجلس میں جائے تو پھر گھر جا کر کے وہ رات کو اپنا تزکیہ نفس کرے, اپنا محاسبہ کرے. میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کے یہاں میں ضرورت ہے اب عمل کی, ضرورت ہے معانی و مطالب کو سمجھنے کی, اس محفل کی غرض و غایت کو سمجھنے کی برپا. یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے نا. بے شک یہ جو مجلس ہے سب سے پہلی مجلس تو بی بی ثانیہ زہرا نے زندان میں کی, پھر ہر چوک میں ہر چوک میں, پھر خصوصی اہتمام معصومین نے کیا اور پھر ہر معصوم. اور پھر ہم مجھے ابھی عقائد ہجرت کے کچھ جملے یاد آ رہے ہیں, چند دن پہلے کا یہ پیغام تھا, مومن نے پڑھا بھی ہو. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں منتظر, تو اصل میں ہم منتظر نہیں ہیں,
امام منتظر ہیں ہمارے کہ ہم کب ایسے ہوں کہ وہ ظہور کر دیں. ہم منتظر ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بدل نہیں ہیں. اصل میں امام منتظر ہیں کہ ہم کب ویسے ہوں جیسے امام چاہتے ہیں ویسے. اور یہ خصوصاً فلسفہ قید مولا حسین اعظم سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی ایک زندان، کبھی دوسرا زندان، کبھی ایک شہر، کبھی دوسرا شہر. اور یہ 14 سال کی قید ہے، ہمیں کو یاد ہے، مگر کہاں ہے یہ قید؟ کیا ان دنوں میں کربلا میں چہلم نہیں ہوتا تھا؟ کیا زیاراتیں نہیں چل رہی تھی؟ کیا عاشورہ نہیں ہو رہا تھا؟ بغداد میں بہت بڑے جلوس ہو رہے تھے، آزادی قدر ہو رہی تھی، عزاداری بھی ہو رہی تھی، مگر کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے وقت کا امام کہاں ہے. اور آج کیا کیفیت ہے ہماری؟ لوگ کہتے ہوتے ہیں مگر یہ وہ بیجت کے جملے ہیں کہ امام اصل میں منتظر ہیں کہ ان کے چاہنے والے جیسے امام کو چاہیے ویسے بن نہیں رہے. یہ ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نا حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گھر جاؤ مجلس سے، میں ہوں، کوئی بھی ہو، پڑھنے والا بھی جائے، سننے والا بھی جائے، اور وہ بانی جس نے اہتمام کیا ہے مجلس کا وہ بھی سوچے کہ میرے یہ قرض اخراجات، اور پھر خصوصاً اس دیار غیر اس مصروف زندگی میں خصوصاً مومنین کا چل کر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی طاقت ہے جو اکٹھا کیے ہوئے. سبحان اللہ. اچھا وہ بندہ جو عام کرسی پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ آ کر صفِ عذاب پہ بیٹھ جاتا ہے. اور کبھی اس نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھ سے کہاں جگہ ملی، بلکہ دوسرے اسے بلا کر کہتے ہیں آگے آ جائیں. یعنی مگر اس کے دل میں ملال نہیں ہوتا. کوئی میں نے نہیں دیکھا آج تک، یہ 51-52 سال عمر ہو چلی ہے، میں نے بڑے سے پڑھا، کوئی وزیر بشیر ہو، حاکم میں وقت ہو، مگر جب وہ آئے گا مجلس میں تو یہ کوئی برکت ہے اس مجلس کی کہ اسے نہیں پتا کہ میرے آگے فقیر بیٹھا ہے، آگے بچہ بیٹھا ہے، آگے کوئی مسکین بیٹھا ہے. نہیں، وہ پیچھے جوتوں میں بیٹھ جائے گا. کیوں؟ اس کے کانوں میں یہ ہے، اس کی فکر میں یہ ہے، اس کے تصور میں ہے، اس کے سوچ میں یہ ہے کہ میرا استقبال تو امام نے کیا ہے. جہاں مجھے چلو کبھی نہیں کہتا. اور آج تک کوئی گلہ کرتا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے محمد، تو کہتے ہیں مجھے بہت جگہ ہی نہیں ملی، مجھے کسی نے آگے نہیں بلایا، مجھے ممبر پہ نہیں بٹھایا جا کے. نہیں، کوئی نہیں کرتا. ہاں آپ ویسے کسی کی محفل میں جائیں تو لوگوں کو گلہ ہوگا، مگر یہ یہاں پہ آ کے پھر آپ کو اجاز مجلس سمجھ میں آیا. تو مجلس کا اجاز کیا؟ کون سی یہ طاقت ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک تار سے باندھ دیا. اور وہ ہے ولائے علی. وہ ولائے، سارے نبی ہیں، سارے معصوم ہیں. حضرت یعقوب نبی ہیں، باپ ہیں. دیکھیے جناب یوسف کنویں میں ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کو خبر ہے کہ وہ زندہ ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ کنویں میں ہے، لے کے نکلے ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے. اس وقت بھی کنویں میں تھے جناب یوسف نبی. جب تلاش کرنے رات کو نکلے ہیں لے کر کے پورے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، تو کنویں میں تھے جناب یوسف. اچھا وہی قمیص خود پہنائی ہے، وہ تبرکات انبیاء کی قمیص خود پہنائی ہے جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کو. اسی ٹائم ان کے جسمی اطہر پر، جناب یوسف نبی کے جسم پر وہ قمیص تھی، تب بھی خوشبو محسوس نہیں کی. شاید میں لے جا نہیں پا رہا آپ لوگوں کو، اب چونکہ میری زبان اردو نہیں ہے، اب صاحب ابھی میں بات کر رہا تھا، اب چونکہ صاحب لسان ہے شاید میں قریب نہیں آ پایا. جب مصر سے وہ قمیص آتی ہے تو جناب یعقوب نابینا ہو چکے ہیں، اب ان کی بصارت زائل ہو چکی ہے، مگر قوت شامہ اتنی ہے کہ اب وہ قمیص کی خوشبو دور سے سونگ رہے ہیں، مگر تب تو قریب تھے. اب جب ہم نے یہی سوال شیخ الجامعہ سے کیا تو کہا
اس وقت جناب یعقوب نبی کی وہ معرفت ولایت نہیں تھی جو اس عرصہ میں اکیلے میں تنہائی میں ریاض کر کے حاصل کی. اور اس میں جیسے کہا کہ مولا کائنات اپنی ماں کے امام ہے، حتیٰ کہ ماں کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، مگر امام علی ہے. اس لیے جناب یوسف نبی کی قمیص لگتی ہے، جناب یعقوب کی آنکھوں کی بصارت چلی آتی ہے. یہی تو تمہیں فضائل سمجھانے تھے ولی کے کہ ولایت کسے کہتے ہیں. یوسف ولی بھی ہے، قید خانے میں ہے، اور قید خانے میں ایک جملہ کہہ دیا اس سے جسے رہائی کی خود نوید سنا چکے تھے تعبیر خواب کی صورت میں کہ جب بادشاہ کی مصاحب بنو تو پھر میرا بھی ذکر کرنا. تو جناب پھر وہ وہی آنی بند ہو گئی، جناب جبریل آگے جو دلاسا دیتے تو آنا بند ہو گئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں گریا کیا کہ ہوا کیا. اسے ترکہ اولا کہتے ہیں. کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، ہم ہے یہ چیز کوئی گناہ نہیں سرزد ہو معاذ اللہ. یہ انبیاء سے گناہ دور ہے، ترک اولا. اسے یعنی اپنے سٹیٹس سے نیچے چلے آئے، یہ ان کا سٹیٹس نہیں تھا. اچھا جی آپ عالم تصوف میں آپ جائیں گے نا، اگر آپ کوئی یعنی عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اگر اعمال پڑھے ہوں کچھ لوگوں کے تو نیچے لکھا تھا کہ مجرب ہے مگر صاحب عمل سے ہے تو قرآن کی ہے، مگر جس نے اس پر عمل کیا ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے. اچھا وہ پڑھے گا تو تمہیں فاقہ ہوگا. آپ نے دیکھا دانت میں درد ہو وہ رکھ کے اگر دم کوئی کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. اب تم کرنے چلو گے نہیں ہوگا، کیوں اس نے اس پہ عمل کیا ہے. تو عمل میں کیا تھا؟ ریاضت کی ہے، ریاضت کیا اس نے اس میں تصرف کیا ہے، تصرف کیا اس نے اس پہ وقت دیا ہے. وقت کیا ہے؟ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یکسوئی میں جا کر اس کے نام کو اس آیت کے وسیلے سے پکارا. اور کم از کم اتنی. اچھا نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، پہلے تو ہم پاک ہی تھے. اچھا یہ کہ وضو کرنے سے کیا ہو رہا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے اس میں؟ پہلے بھی تو ہم پاک تھے، ہم پہ کوئی نجاست نہیں تھی، مگر حکم ہے کہ وضو کر کیا. وضو کیوں کیا؟ تاکہ تجھے خبر ہو کہ اچھا وہ وضو سارا تو ہے نہیں، صرف اپنے چہرے کو دھویا ہے، ہاتھوں کو دھویا ہے، سر اور پاؤں کا مسح کیا. دو چیزوں کو دھویا، سر اور پاؤں کا مسح کیا. ناک میں پانی ڈالا ہے، منہ میں پانی ڈالا ہے، مستحب ہے. 4 واجب تھے، 2 کا دھونا واجب ہے، 2 کا. اچھا تیمم کسی دوست نے کبھی کیا؟ ہاں کبھی یا کسی کو کرتے دیکھ لیا ہو؟ پریشان تو نہیں ہے؟ آج شب جمعہ ہے نا، کہیں اور جانا تو نہیں ہے؟ پڑھو تھوڑا. تیمم واجب ہے کیا مٹی میں یا گرد میں؟ اچھا مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے نجس ہو گئے ہو. اب چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، یہ مجھ سے بعد میں سوال کیجیے گا. آپ اعتکاف میں تھے، مسجد میں سو گئے، اب نجس ہو گئے. اب وہاں سے اٹھنے کے لیے بھی تیمم ہے، کیونکہ مسجد میں چلنا حرام تھا حالت نجاست میں. گئے تو وضو سے تھے، پاک تھے. اب وہاں بیٹھے سو گئے ہو تو نجس ہو گئے ہو. اب وہاں سے کیسے اٹھنا؟ تو وہاں پہ تیمم کیسے کریں؟ بھی مٹی کہاں ہے؟ تو مٹی ہے کہ اصل میں یہ غبار ہے. غبار کوئے او بودم نمید عالم کجا رفتم. یعنی غبار تیمم ڈھیلے سے نہیں ہے، ہاتھ رگڑنے سے نہیں ہے، غبار کو مس کرنے سے ہے. اور یہی تو وہ خواجہ شرف الدین قلندر کہتا ہے نا کہ میں علی کی گلی کا غبار ہو گیا ہوں. بس یہی فرق ہے امام علی علیہ السلام میں اور قبر حسین کی مٹی میں، کہ علی مولا امام کل ہو کر کے بھی بس اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ان کی غبار جو ان کی بلاد اس مٹی میں مل گئی ہے، اس کے غبار سے تیمم ہو سکتا ہے، وہ خاک شفا نہیں بنتی. یعنی خود رب ہے، وہ مٹی اللہ نے پاک قرار دی ہے. اور اس کے غبار سے یہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، کبھی آپ شیشے بند کر کے گاڑی چلائیں تو پھر جیسے ہی آپ ہلکا سا آپ اسٹیئرنگ پہ یا ڈیش بورڈ پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو پھر نظر آئے گا. ویسے آپ کو نظر نہیں آیا، وہ کہاں سے آ گئی؟ اس کو غبار کہتے ہیں. تو وہ ہر جگہ ہے. تو وہاں پہ حکم ہے کہ یا مسجد کے قلین پر یا مسجد کے پلر یا دیوار سے اپنے ایسے ہاتھ لگاؤ، ان کو ایسے رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد
اتنا یہ نیت کر کے. اچھا شروع کہاں سے کرنا؟ جہاں سے یہ تمہارے بال ہیں تو یہاں سے کر کے یہ میری سمجھے رہے، یہ اتنا ہی واجب ہے، اتنا بس. لیکن یہاں لے آؤ تو مستحب ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کو ایسے کرنا، ہاں اس میں تھوڑا زیادہ لگنے کا آپ کو اندیشہ ہے تو ہاتھوں کو ایسے نہیں جھاڑ سکتے، نہ ہی ایسے ہلکا سا جھاڑو تاکہ زیادہ. اللہ نے یعنی یہ کہنا کیا ہے، خدا تمہیں اپنے احکام کا پابند بنانا چاہتا ہے، نہ کہ تیرا چہرہ بگاڑنا. جو مرضی کھاؤ جب مرضی کھاؤ، مگر رمضان میں ایک وقت ہے وہی حلال حرام ہے. تو اللہ تو چاہ رہا ہے کہ تم اس کی سنتے کتنی ہو، اللہ کی مانتے کتنی. تو یہاں پہ کھینچو. اچھا یہ واجب ہے یہاں تک. اب اس کو اور لے جانا ہے تو حکم ہے کہ یہاں تک بھی لے آؤ. اب کئی بیچاروں کی گھنی داڑھی ہے، وہ یہاں پہ کیا تیمم کرے، داڑھی بھی اس نے کیا کرے، یہ چہرہ ظاہری ہے بس یہاں. ہاں اگر آپ کو شک ہے تھوڑا تو یہ انگلیوں کا ہے کہ اس کے بعد آپ یہاں ہاتھ اٹھائیں نہیں، تو تھوڑا ایسے کر دیں بس. یہاں تک لانا مستحب ہے، یہاں تک یہ اتنا یہ واجب ہے. یہ تیمم ہو گیا. پھر بایاں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی، تو یہ کلائی جہاں سے جوڑ شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ کریں تو حکم ہے کہ یہ جگہ یہاں لگے، نہ کہ یہ. تو یہ جگہ یہاں سے یہاں تک کھینچ دیں اور یہ جگہ یہاں سے. اچھا اب تو پانی کہاں گیا؟ تو اس مٹی نے پاک کر دیا. یہ مٹی کیا ہے؟ وہ بھی غبار نے، اور غبار مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. جس طرح مجھے یہ غبار نظر نہیں آ رہا یقیناً ہے اور نجاست کو دور کرتا ہے، اسی طرح پتہ نہیں کتنے اعمال قبیح ہیں جو مجھے نظر ہی نہیں آتے مگر وہ ہیں. سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو حضرت قبلہ حافظ سلطان صاحب کہا کرتے تھے کہ مجلس کے بعد گھر چلے جاؤ، اور جتنا وقت مجلس میں گزارا، جتنا وقت، پھر رات کو سوچو کہ اس مجلس کو سننے کے بعد مجھ میں اچھائی بڑی کتنی ہے، برائی کم کتنی ہوئی ہے. تو تم نے فلسفہ مجلس کو سمجھ لیا. اور اگر صرف آئے ہو اس دوست کے جائے کہنے سے چلے آئے، جس طرح کتنے لوگ ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہوئے اس قدر محدب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، گھٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جاتا. ایسے لوگ ہیں نا جو نماز پڑھنے نہیں جا رہے، آپ نے بولا جمعہ پڑھنے چلے گئے. ہاں جس نے کبھی واجب نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز میں سب سے آگے ہوتا ہے. اچھا وہ کڑھائی کا چوڑا پہن کے، ہاں خوبصورت خوشبو لگا، پریشان تو نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو مجسمہ اخلاق ہے میرا بیٹا. بحسن الاخلاق و باب من ابواب اللہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ. ایسا مسجد میں جاتے ہیں نا، کبھی کو دیکھا ہو نمازی دیوار پھلانگ کے آتا ہو، دیوار چور پھلانگ کے آتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، جب دیوار پھلانگ کر آئے وہ کوئی بھی ہو، وہ چور ہوتا ہے، حد سے گزرا ہو. دروازے سے آنا، جو دروازے سے آئے گا وہ باب کا دشمن ہے، وہ چاہے باب مدینہ تو علم ہو. دروازے سے کیوں نہیں آ رہا؟ کہ وہ دشمن باب مدینہ تو علم ہے تو دیوار سے آتا ہے، دیوار پھلانگ کے آئے گا تو چور ہے. اب دروازے سے آنے مسجد کے کون سے، یہ اللہ نے جو اپنے تک پہنچنے کے دروازے بنائے، ان دروازوں میں سے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم ایک دروازہ. اور دیکھیے صرف لوگوں کو اتنا ہی پتا ہے کہ بس بغداد کے قیدی ہیں، اور بس جو مدینے کی زندگی، ہاں مدینے کی زندگی میں کیا تھا؟ مدینے کی زندگی میں رئیس مدینہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا. اور یہ نذرانوں کے اوپر نہیں ہے، وہ تو مومن دیتے تھے، جو حق صداقت ہے انہی کے پاس آتا تھا.
کہ یہی امام حق ہے. مگر وہ جو آج آپ جاتے ہیں تو پیارے علی آپ کو نظر آتے ہیں, یا وہ جو مجمع کے آگے آپ جائیں گے, اس کے حسینیہ کے آگے جو زمین ہے یمبو کی طرف, جو جائیداد تھی مولا کائنات کی, وہ ساری زمینیں یعنی ترکہ ابو طالب و علیوں کے واحد وارث ہیں امام موسیٰ کاظم. اور مشہور واقعہ وہ احمد ابن عیسیٰ کا کہ آتا ہے اور تاجر ہے, بلکہ کسان ہے, کا مولا میرے باغات تھے, آج میں نے صباحتوں کا کسری, وہ کہتے میں نے آج ایسے صبح کیا کہ مٹی ہو گیا ہوں. مولا فرماتے ہوا کیا؟ کہا مولا بہت نقصان ہو گیا, میرے اچھے خاصے باغات تھے, بڑی آمدنی آنے والی تھی, مگر پتہ نہیں کون سی بیماری نے گھیرا ہے کہ سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے, اور میرا پورے کا پورا جو پلان تھا وہ سب رائے گا چلا گیا, میری پوری محنت جو ہے آخرت چلی گئی ہے. تو مسعود مسکرا کے فرماتے ہیں کہ حساب کر تیرا خرچہ ان پہ کتنا تھا اور تجھے منافع کتنا ہونا تھا اس پہ. تو سارا ابھی اپنے دماغ میں جوڑ رہا تھا, خرچہ بھی اور بیچنے کے بعد منافع بھی. تو مولا نے 150 دینار اسے دیے, کہا تو نے 120 کا حساب لگایا, لے مجھ سے 30 زیادہ. جنید بغدادی کا واقعہ ہے نا, کہتا میں نے سفر حج میں امام موسیٰ کاظم کو دیکھا تو میں قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا. یہ جنید بغدادی جو ہیں یہ صوفیوں کے بہت بڑے امام ہیں, نام تو سن رکھا ہے نا, جنید بغدادی. تو کہتا میں جام بلب تھا بھوک سے, میرے پاس کچھ نہیں تھا, زیادہ ختم ہو چکا تھا. تو مجھے ایک ہستی نے کھانا کھلایا, پانی بھی پلایا. اچھا کھانا کیا کھلایا؟ کا ایک مٹھی مجھے بولا ریت کی بھر اور اپنی جولی میں ڈال لے, پلو میں ڈال لے. تو مولا کے پاس کچھ پانی تھا, اس پہ ڈالا, کہا آنکھیں بند کر, آنکھیں کھول کے کہا اس کو, کہا میں نے دیکھا تو وہ بہترین قسم کے ستو اور شکر بن چکے تھے. کہتا جو میں نے کھائے تو جتنا سفرے میں نے حج کیا, میں پلٹ کے واپس بغداد آیا, مجھے کبھی بھوک کا احتمال نہیں ہوا. میں نے جب بھی کھایا اپنی اور یہ شقیق قلبی, ایک یہ کوئی شقیقہ کی درد نہیں ہے, یہ نام ہے, یہ بھی تصوف میں صوفی. تو میں ایک قافلے میں تھا, جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جا رہے تھے. تو حج کے قافلے سے یہ علیحدہ تھے. کہتا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے فقیر نما, مگر چہرے کا جلال عجیب ہے. اس کے جسم پر پرانا لباس ہے مگر اجلا ہے, اس کی چمک نئے سے بھی زیادہ ہے. اچھا وہ چلتا ہے تو عجیب متانت ہے اس کی چال میں, مگر وہ قافلے سے پیچھے ہے. تو چونکہ اس کے دل میں حسد بڑھا ہوا تھا کہ یہ کون ہے, کہتا میں نے سوچا کہ یہ کام تو کوئی کر نہیں رہا قافلے میں, تو شاید کھانے کے ٹائم میں آتا ہے یا پینے کے ٹائم میں آتا ہے, تو اس کو میں جا کے تنبیہ کرتا ہوں کہ عبد خدا قافلے کے ساتھ ساتھ آئیے. کہتا ابھی میں ان کے قریب گیا تھا تو دل میں تو یہی تھا نا معاذ اللہ کہ میں امام اس بندے, اس کو تو پتہ نہیں کون ہے. کہتا مجھے آگے سے آواز دے کے کہا یا شقیق, قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا اجتناب کرو الظن سوء الظن, یعنی برے خیالات سے کسی سے اجتناب کرو. بعض الظن, بعض ایسے ہیں, بعض ظن ایسے ہیں, گما ایسے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی ہستی ہے, مجھے نام سے بھی جانتی ہے اور میرے دماغ میں آنے والے خیال کو بھی پڑھ رہی ہے. میں چلا ہے. کہتا میں پیچھے ہٹ گیا, مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کچھ کہہ سکوں. کہا ایک آگے کہا اتنے میں وہ اٹھا اپنی جگہ سے, وہ عبادت میں مصروف تھے وہ ہستی. پھر اتنی دیر میں وہ اٹھی, ان کے اٹھتے ہی وہ قافلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور قافلہ چل پڑا. کہتا مجھے پھر حیرت ہوئی کہ ہے بندہ قافلے کے پیچھے, لیکن لگ رہا تھا کہ رہنمائی یہی کر رہا ہے. سمجھ میں آ گیا. آج میں نے ایک عجیب اچھوتا سا موضوع شروع کیا, اور میری کوشش ہوتی ہے مومنین کے لیے کچھ لے کے آ جاؤں.
تاکہ تزکیہ نفس ہو. جی پریشان تو نہیں ہے؟ صلوات پڑھ رہے ہیں. تو کہتے اگلی منزل پہ میں اس نیت سے گیا کہ اب میں ان سے معاذرت کروں گا. تو پھر مجھے بولنے سے پہلے ہی بولے کہ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ جب توبہ کرو تو توبہ نصوحا کرو، اور پہلے اپنا تزکیہ نفس کرو. کہ میں پھر حیران ہو گیا کہ اس نے پھر میرا خیال پڑا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں ان سے معافی مانگنے جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا. کہ میں اسی حسرت میں تھا، میں قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کچھ تو تھا جو مجھے اس کے قریب نہیں ہونے دے رہا. میں کہتا ہوں وہ صرف معرفت کی کمی تھی. اگر تجھے معرفت ولایت ہوتی تو امام خود تیرا استقبال کرتا. صوفی تھا مگر معرفت نہیں تھی. اچھا دیکھیں یہ ایک کوفے کے اندر بغداد ایک بندہ ہے، وہ اس کے اندر بغداد کے اندر حسن بن عبداللہ اس کا نام جو تاریخ نے لکھا، نام یاد رہے گا. چونکہ یہ تھوڑا سا موضوع آپ کہہ سکتے ہیں خشک ہے، تو مومنین میں ذرا تھوڑا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ اونگن گے کچھ، لیکن یہ چونکہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. مگر آج میں دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ مولا کی شخصیت کے بارے میں کچھ. اچھا وہ نہیں انل منکر کرتا تھا، امر بالمعروف کرتا تھا، اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا تھا، اللہ کی اوامر و نہی سے آگاہی دیتا تھا. تو ایک دن امام سے ملاقات کرنے آیا تو کہا کہ مجھے بتلائیں، میں نے سنا ہے آپ امام ہیں، تو مجھے بتلائیں کہ میرا یہ فعل آپ کو کیسا لگتا ہے. دروغہ لے آیا اس کو ایک بڑا زاہد و عابد ظاہر کر کے تو بھیجا. تو چار ملعونوں کا دور دیکھا ہے نا، منصور، ہادی، مہدی اور پھر فرعون اعظم. جو بھی دشمن اہل بیت ہے اس کو بڑا آدر شو کرتے ہیں. ہاں نام میں نہیں لے رہا، بچوں کو خود بتا دیجیے. مامون خبیث کا باپ، اتنا ہی کافی ہے. تو اس نے بھیجا تھا کہ تاکہ روب و دبدبہ پڑے گا. تو معصوم مسکرا کے فرمایا ہاں مجھے پسند ہے تیرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، تبلیغ دین الہی کرنا. مگر ایک بات کہوں، تو اچھا ہے، یہ کام بھی اچھا کر رہا ہے، مگر تجھ میں معرفت کی کمی ہے. کمال معرفہ. حیران ہو گیا، کہا یہ معرفت کیا ہے؟ کہا وہ معرفت ولایت تو نہ ہے، وہ ہماری ولایت ہے. اگر تمہیں وہ بھی ہوتی تو پھر تو اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرتا. ہاں کہا جی مجھے کوئی آپ تنبیہ کیجئے. کہا پھر جاؤ پہلے دین سیکھو، خود پر جاری کرو، پھر دوسرے کو سمجھاؤ. تو پتہ ہی نہیں کتنے آپ کو لوگ ہیں ایسے جو تعلیم دیتے ہیں دین کی. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ ہم یہاں سے وایا کویت گئے تھے، تو اس میں یہ دارو بھی ملتا تھا، کہ دارو بولتے ہیں کوہل کو. تو وہ میرے ساتھ ہی ایک سعودی بیٹھا تھا، امامہ اور سر پہ وہ قائطرہ رکھی، اس کو بھی وہ دے دیا. وہ میری طرف بھی لے کے آئی، وہ ایک ایئر لائن ہی ایسی تھی. ہم اس کی طرف سے منہ پھیرا کہ نہیں چاہیے. اب وہ پی رہا ہے، پی کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھتے یعنی اس کو معرفت ہی نہیں ہے کہ میں اینڈ اجازت میں بسم اللہ پڑھا تو کیا حلال ہو گئی ہے، بلکہ 40 دن تک تو اس کی بسم اللہ بھی قبول. یعنی اس کو بنا معرفت کے ہی بسم اللہ کی خبر ہے. بسم اللہ کیا نے پڑھا ہے اس پہ بسم اللہ. اب کسی بھی حرام جانور پہ تکبیر کر کے اسے روح قبلہ کر کے ذبح کرو گے تو حلال ہے وہ نہیں. حلال جانور حلال ہوگا، حرام جانور حرام نہیں ہوگا. یہی تو ہم تمہیں فلسفہ بتلاتے ہیں کہ نبی کی محفل میں بیٹھ کر کوئی لے کے عبادت نہیں ہوگا.
असली बने जी मुझे बताइए नहीं टाइम ज्यादा तो नहीं हो आप पढ़िए बस सलवार पढ़े बाबा कभी कभी फ्रेश माहौल मिलते हैं वरना आपको पता है मैं टाइम का बहुत शार्ट रखता हूँ तो इसमें चूंकि इन हस्तियों के बारे में जो आखिरी मासूमीन हैं इनके बारे में कम मालूम है कि मौला की तीन अदवार हैं मदीने में एक दौर है कि आपकी वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि उस वक्त इनका यानी वो दौर है जिसमें ये खुशहाल थे ज़हरन जिसे हम समझते हैं यानी लोगों की गुर्बत को दूर करते थे और तबलीग दीन में मसरूफ थे और फिर ये कैद हो गए और ये कैद किसी के नहीं है ये रिज़ाए इलाही के इमाम होता है कोई पर्दा उस पे हायल नहीं होता इमाम जानता है जिस हाल में भी हो माज़अल्लाह ये नहीं है कि इमाम दीवार के पीछे है तो वो नहीं जान रहा बल्कि दीवार उस इमाम की हैबत को बर्दाश्त नहीं कर सकती इमाम जहां भी जाएगा उसका जलाल कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता सबसे बुलंद दीवार जो है वो तो बैतुल्लाह की है ना तो जब बैतुल्लाह की दीवार छक हो जाए तो आप मेरे साथ नहीं जाए मुझे बताएं प्लीज क्लोज कर दूं मैंने अभी अपनी आया वो हदीस तो सुनाई नहीं आप लोगों को जिसका मैंने तर्जुमा ही नहीं किया अभी सलवात पढ़िएगा जी आइए इधर आज इधर बहुत जगह आज आइए बहुत जगह सलवात पढ़िएगा तो ये देखिए वो एक मदीने में चला गया किसका जिक्र कर रहा था ना हुसैन इब्न अब्दुल्लाह का मदीने में गया तो गैर शिया आलम दीन से किताब भी पढ़ी हदीस भी पढ़ी और फिर वो जब उनको सुना के दौरा हदीस बड़ी हदीसें याद करके वो चला आया और वो आ करके मैं कल भी इंशाल्लाह मौजू यही रखूंगा जो छूट गए मैं वहाँ इंशाल्लाह पर यानी छोड़ूंगा नहीं इस दफा तो वो आया फिर अब उस एग्जाम था मैं आपको अपना वाक़या सुनाता हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम वो कुश्तियों का गांव में जो मुकाबला होता था एक को मैंने पटक मार उसने कहा कल फिर आपसे लड़ेंगे हम बोला कल लड़ेंगे तो कल दूसरे दिन फिर लड़ाई हुई मैंने फिर पटका मैं बोला आज क्या बात है आज मैं मक्खन खा के आया मैंने कहा मक्खन एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा क्या कहने तेरा गोश्त बनना चाहिए उससे हथियार किसी को भी दे दो चलाने के लिए जिगर चाहिए उसे ऐसे किसी के भी हाथ में हथियार नहीं चला सकेगा उसके आपको अपने सांस पे काबू चाहिए 3 है ना वो कानून अगर आप एनसीसी पढ़े हो कोई दोस्तों तो मुझे दोस्त बोलता जी आपने फलां पढ़ी थी मुझे पता नहीं मैं क्योंकि मदरसे दीनिया में सारे रूह पढ़ाए जाते हैं तो अगर आपने एनसीसी पढ़ी तो उसमें कि आपकी मंजिल पे नजर हो यानी शिस्त मजबूत हो उसके स्ट्राइगर पे कंट्रोल हो और आपके सांस पे काबू हो और आप फायर करते वक्त सांस लोगे कभी गोली निशाने पे जाएगी यही 3 जिंदगी के बुनियादी असूल हैं चाहे गाड़ी पे चढ़ जाओ चाहे जिंदगी के रोड पे चढ़ जाओ अगर आपकी कोई मंजिल नहीं है और कोई मकसद नहीं है और फिर अपने आप को आपने तैयार नहीं कर रखा तो नाकाम मुसाफिर हो जाना चाह रहे तो ये 3 कानून याद रखिए दुनिया में कहीं भी जाओ यही बेसिक रूल है जिंदगी के इस्लाम की तरफ ले जाओ या ड्राइविंग की तरफ ले जाओ या फायरिंग की तरफ ले जाओ किधर भी चलो किसी भी जगह मगर वो आया फिर इमाम को सुनाने लगा कि मुझे तो माशाल्लाह इतनी हदीसें याद हो गई आपने फरमाया कि नहीं कब मार्फत हासिल करोगा जी वो मार्फत क्या है
پھر امام نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیا، آنکھ بند کر ہاتھ رکھا، اب اسے 14 طبق روشن ہوئے۔ امام نے فرمایا جب تک تو ہمارے دین کو نہیں سمجھے گا مقصد کیا ہے، جتنی مرضی حدیثیں یاد کر لے، اگر تیرے دل میں ولائے علی نہیں آ سکتی تو بڑھا دوں جملوں کو اختصار کے ساتھ۔ ایک رے کا مومن ہے، مولا کے پاس چلا آتا ہے، امام موسیٰ کاظم مدینے میں حج کے بعد آیا امام کی خدمت میں، اور قدم بوسی کرنے کے بعد جانے لگا کہ مولا اب جو حاکم بنا ہے گورنر وہ آپ کا چاہنے والا ہے، ہمارا پیر بھائی ہے، آپ کا محب ہے، تو مولا جو پہلے گورنر تھا وہ آپ کے دشمنوں میں تھا، تو اس کو پتا تھا کہ میں آپ کا محب ہوں، اس نے بہت ظلم ڈھائے ہیں مجھ پر، وہ ٹیکس کی صورت میں لے لیں یا اور تشدد کی صورت میں، کسی بھی معنوں میں، تو مولا اس مرتبہ جو آیا ہے تو یہ اپنا ہے، تو مولا فرماتا ہے کہ پھر کیا ڈر ہے تجھے، کیا کہتے ہیں وہ اپنے اردو میں ہے نا کہ سیاں بنے کو توال، اب ڈر کا ہے کہ جب اپنا لگ جائے۔ ہم کسی تھانے میں ہمارے یہاں ہے یہ، جب کوئی رانا تھانے دار آ جائے نا تو جس کا دور کا رشتہ بھی نہ ہو وہ کہتا ہے جی یہ رانا جی ہم بھی رانا ہوتے ہیں، تو وہی رانا کل کوئی خباست کرتے نا تو سگے چچا کا بیٹا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ ہمارا تو ان سے ملنا جلنا ہی نہیں۔ The success has 1,000 father، کامیابی کے 1000 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی بیچاری یتیم ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اسی طرح غربت بھی یتیم ہوتی ہے، یاد رکھنا، غربت میں کوئی ساتھی کوئی رشتہ نہیں کام آتا، بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کاش میں تبصرۃ الابصار کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں اس فقر کو انی واللہ انی رأیت فقرا فی الجسد فاقتلوہ، یعنی وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے جس کا ایک لمحہ یاد الہی سے غافل نہیں ہے، وہ مولا فرماتے ہیں اگر میں اس غربت کو انسانی صورت میں یا جسم میں دیکھ لیتا تو میں سارا کچھ چھوڑ کر پہلے اسے قتل کر دیتا۔ یہ جو غربت، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر سے بھی غربت پھوٹ رہا، قبرستان میں جائیں تو جس کی قبر دور خستہ حال میں ہو اس کی قبر پہ بھی غربت ہے، اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی محتاج مسکین چاہے اچھا مومن، اسی لیے یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں تو وہ مولا نے فرمایا اچھا ہمارا ماننے والا کہا جی ہاں، تو امام نے اس کے نام خط لکھا، اور خط میں لکھا کیا کہ اعلم انا للہ تحت العرش ذلا، جان لے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، لا یسکنہ الا ثلاث، وہ کسی پر سایہ نہیں کرتا مگر 3 شخصوں پہ کرے گا، 3 بندوں پر۔ پہلا کون ہوگا؟ وفیہ، جو پہلا ہوگا اپنے مومن برادر سے، اسعدہ علی اخیہ المومن معروفا، جو اپنے مومن بھائی سے نیکی کرے گا، کسی بھی صورت میں نیکی، کسی بھی صورت میں اسے کسی کام میں کنفیوژن ہے اس کی طرف رہنمائی کر دے، کہیں جانا چاہتا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے کہ لاہور کا راستہ سب بتلاتے ہیں جی، کرایہ کوئی نہیں لیتا۔ ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں جو ہمیں راستہ بھی بتلاتے ہیں، یعنی راہ بھی بتلاتے ہیں، زیادہ راہ بھی دیتے ہیں، اور اگر ہم بھٹک جائیں تو رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور منزل پر پہنچ کر کوئی کمی ہو تو سفارش کر کے ہستیوں کے ماننے والے کہ جو صرف راستہ ہی نہیں بتلاتے، زیادہ راہ کا بھی سمجھاتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور پھر وہاں ضمانت بھی دیتے ہیں، تو مزور فرماتے ہیں جو اپنے مومن بھائی سے نیکی کرے۔ دوسرا، اس کے اوپر سے تنفسا ہو، اس کے اوپر سے نفسا ہو، اس کے اوپر سے دکھ کو دور کرے، یعنی مومن پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرے، پہلے تو اس کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے۔ دوسرا، وَأَدْخَلَ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ سَرُورًا، یہ تو عام سے جملے ہیں نا، اور اپنے مومن بھائی کے دل میں
اس کی وجہ سے راحت ہو، یا دوسرے معنوں میں اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے کسی بھی وجہ سے. سبحان اللہ. دو کاش لگا کے نہیں، مومن کی بات ہو رہی. اپنے مومن بھائی کو ایک پہلے نیکی کرے، مصیبت سے دور کرے. حدیث سنائی، اسے خط لکھا، فرمایا ھذا اخوک، یہ تیرا مومن بھائی ہے. گورنر کو لکھ دیا، رے کے گورنر کو، ھذا اخوک، یہ تیرا مومن بھائی. بس سلام، اگر تو یہ کرے تو میں موسیٰ ابن جعفر کا تجھ پر سلام ہے. اچھا وہ آتا ہے، آ کر کے اسی لیے ایک بلا علامہ یاشا صاحب کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی مت مجلس میں آئے کسی مومن کو دھدکار مت دے. نبی کے چاہنے والے کا لباس دیکھ کر نہ خود سے اس کے قریب سے تکبر سے نہ گزر جا. ہو سکتا ہے اپنے وقت کا محسن تمار ہو، مقدار ہو، اس کے دل کی کیفیت کا تمہیں کیا خبر ہے. پہلی دن یقین کا واقعہ تھا، میں اس تفصیل میں جانا نہیں جا رہا. تو یہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ریلیٹڈ چیزیں صرف پڑھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں گیا، اور امام کا ایک لقب ہے صابر، جس کو آپ رمز کہتے ہیں، کوڈ ورڈز. جب مومنین کسی سے چھپا کے بات کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ صابر کا یہ کہنا ہے. تو صابر سے امام صابر امام، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا ایک لقب ہے صابر. اس نے جو باہر دربان کھڑا تھا اسے کہا کہ جا کے حاکم سے کہہ کہ صابر کا قاصد آیا. اب وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا. اچھا سفر کی تھکان تھی، آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنا کوئی مرضی رئیس ہو سفر سے آئے تو اس کی حالت الگ ہوتی. اور اس وقت کا سفر جو تھا اونٹوں پر، پیدل اونٹ پر سفر، اب اس کی کیفیت عجیب تھی. دربان نے دیکھا، کہا یہ بات کیا کر رکھا، تو جلدی سے جا اسے کہہ صابر کا قاصد آیا. اب وہ ہچکچاتا ہوا اندر چلا گیا. اب یہ بھی پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو، مجھے کب وقت بلائے، یہ تھکا ہوا تھا. کہتا ہے اچانک، اب خود روایت کر رہے ہیں، کہتا ہے اچانک، رسول کافی سے پڑھ رہا ہوں حاشیے سے، علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، الامامہ والے نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. فرمایا اچانک حاکم نے بلاوا نہیں بھیجا بلکہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا خود استقبال کو آیا، اور آ کر کے آیا، تو ہے صابر کا قاصد؟ کہا میں ہوں. کیا امام کے پاس سے آیا؟ کہا ہاں. کہا پھر پہلے میری آنکھوں کا مجھے بوسہ دے، پھر ہاتھوں کا بوسہ دے. میری آنکھوں نے امام کو دیکھ لیا، تیرے ہاتھوں نے یقیناً امام سے مسافہ کیا ہوگا، اور اب مجھے سینے سے لگ جا اور مجھے عرض نہیں حکم کر. اس میں کہیں یہ خط پڑھ لے، یہ خط پڑھ لے. اوکے، جو اس کی حاجت تھی وہ ساری ہو گئی. اب پھر یہ کہتا ہے اگلے سال میں چلا. اس روایت کا باقی سین چلا، مجھے اگر آپ یاد کروائیں گے تو کل میں سنا دوں گا. پھر میں گیا مولا کی خدمت میں. اس کا پیغام جاتے ہوئے مل کے گیا حاکم سے کہ آپ کا کوئی پیغام کا کچھ نہیں، وہ سب جانتے ہیں، بس اتنا میرے نام مولا نے خط میں سلام بھیجا، یہی کافی ہے. کہ من کجا امام موسیٰ کاظم کو جا کہ میرے نام خط لکھ دیا معصوم نے. خط امام کی طاقت کا ہے نا، وہ جناب جو لکھا تھا مولا امام حسین نے، 3 سطروں کا خط ہے نا، بی بی بن مظاہر کے نام، لیکن اسی حالت میں چل پڑے تھے. امام کے خط میں کیا طاقت کیا ہے. مگر اگر کوئی معرفت مومن رکھتا ہو تو اسے خبر ہوگی کہ امام نے لکھا ہے، لکھنے والا کون ہے اور کس کے نام لکھ دیا ہے. تو کہا بس یہ پوچھانا، امام سے ملاقات اگر ہو تو پوچھنا کہ مولا مجھ سے راضی تو ہونا. مولا نے اب یہ جملہ کہا، واللہ قد سرنی وسر الامیر المومنین وسر جدی رسول اللہ وسر اللہ. تیرے اس عمل سے میں بھی خوش ہوا، میرے بابا علی بھی خوش ہوئے، نانا رسول بھی خوش ہوئے، خدا بھی خوش ہوا کہ تو نے مومن کی قدر کی ہے اپنے عہدے پر بیٹھ کر، دھکارا نہیں ہے. یعنی مومن کی سمجھ آئی کہ مومن کا امام کی نگاہ میں کیا مقام ہے. تو جب مومن کی یہ عظمت ہے تو جو امیر المومنین، اور پھر اسے اس کیفیت. اچھا دیکھیں، اب نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ تکبیرۃ الاحرام کہنی ہر فرقے میں واجب ہے. ویسے تو ہمارے یہاں ہر دفعہ ہاتھ اٹھانا جب اللہ اکبر کو وجوب میں،
मगर तकबीरतुल एहराम दोनों हाथों का बुलंद करना वाजिब है। कभी तसव्वुर में सोचे, इससे बड़ा मसाइब मेरे पास है ही नहीं है कि इमाम भी तकबीरतुल एहराम कहते हैं। देखिए नबी का जनाजा मदीने में छोड़ा गया, सजदा के पहलू को जमीन मदीने में किया गया, दरवाजा सजदा को मदीने में गिराया गया, समाचार सारे सजदा पर मदीना में, मौला कायनात के गले में रस्सी मदीने में लगी, मगर किसी इमाम को भी मदीने से हालत नमाज में ये वाहद ये फजल सिर्फ इमाम मूसा काज़िम के हिस्से में है, रवायत में है कि इमाम नमाज पढ़, एक रवायत है कुरान पढ़ रहे थे रसूल में, एक हरम है ना वो दंडनाते फौजी आते हैं। मगर ये अल्लामा तकी साहब किबला पढ़ रहे थे एक दफा जामिया में, तो हमने पूछा कि आगा क्या वाकई इमाम को नमाज में तो सैयद रो पड़े? कहा हाँ, हालत नमाज में रस्सियों से बांध लिया। देखिए दो सिर्फ 3 मासूम है जिनका हालत नमाज में जिन पर जुल्म हुआ है। मौला अली पर कूफा में इमाम हुसैन का सर तन से जुदा नमाज में, मगर इस इमाम को रस्सियों में बांधा। किसी ने दोनों इमामों में से जिनको पहले नमाज में जुल्म हुआ, न अली मौला को बहनों के सामने, न बेटियों के सामने रस्सियों से बांधा, न इमाम हुसैन को ज़ैनब व कुलसूम के सामने रस्सियों से बांधा। हाय गुर्बत इमाम मूसा काज़िम, 19 बेटियां हैं, 18 बेटे हैं। इमाम से खाला कोई गम न दे, और मदीने से गिरफ्तार करके ले गए। और ये मारूफ रवायत यही है कि मिलने नहीं दिया बेटियों, मगर एक रवायत है कि कहा जमानत चाहिए। बड़े मदीने में फरजंदे रसूल का कोई सामान नहीं था। एक यहूदी है, दुकान है उसकी, वो उठता है अपनी दुकान से, कहा क्या माजरा है? इमाम कहते हैं कोई है जो मेरी जमानत दे कि जब तक मैं अपनी बेटियों से अलविदा न कर रहा हूं, वो इन फौजियों के पास ठहरे, सब चले गए। वो यहूदी कहता है मैं इसकी जमानत देता हूं, मैं जमानत देता हूं। कहा तू तो हमारे मजहब का नहीं है, तुझे इससे क्या सरोकार? कहा हाँ मैं यहूदी हूँ, मैं हजरत मूसा का पैरोकार हूँ, मगर मैं 10 साल से इनके घर से आगे वाले घर में रहता हूँ। मैं वहीं से गुजर के जाता हूँ, वहीं से गुजर के आता हूँ। मैंने आज तक इनके घर से किसी मस्तूर के रोने की आवाज कोई आवाज नहीं सुनी, और इसकी शराबत का मैं गवाह हूँ। हाँ तुम मुझे कैद कर लो, मेरे मानो सुबह लूटने से जाने दो। इमाम गए, अब बेटियों से जुदा किया। जो हमारी जाखरी की रिवायत है कि 2 बेटी, एक मासूमा गुन सईदा फातिमा, जब इमाम गए तो इनका सिर छोटा था, और एक और बेटी है, उनका नाम भी फातिमा ही लिखा है तारीख ने। ये दोनों बेटियां जब भी इमाम मस्जिद में आते थे, ये दरवाजे के अंदर उस वक्त तक खड़ी रहती थी जब तक इमाम आ ना जाए। अब मैंने पढ़ दिया जो पढ़ना देखो, हम तैयारी करेंगे परदेश में बहुत लंबा पड़ गया। चार जुमले पढ़ता हूँ आप लोगों की मोहब्बत को देखकर। मोहम्मद के दिल में खबरें इमाम है कि हम परदेश में रहते हैं। अल्लाह सबको महफूज रखे, किसी को खुदा किसी भी किस्म के किसी हादसे में खुदा मुब्तला ना करे, सबको महफूज रखे। मगर परदेश में अगर किसी मोमिन की मौत वाक़ई हो जाए, क्या करते जी? क्या करते? यही देखना है। अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो वो भगा था, वो चंदा करते हैं से कि हम इसकी लाश को वापस ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे? ताकि इसकी कब्र उन कब्रों से बुलंद हो जाए। बल्कि अबूजाद की कब्र है, हाय सईदा का नसीब है, 19 बेटियां हैं, 18 बेटे हैं, ना बाप की कब्र मदीने में है, ना किसी बेटी की कब्र मदीने में है, ना किसी और ये ना कल मैं ये तफसील से बोलूंगा। 23
23 रजब को जहर मिला। और ये जो सिंधी शाहक मलऊन है ना, ये भी यहूदी था। अच्छा, ये रवायत शायद आपने ना सुनी हो, लेकिन चूंकि मुझे आपने पढ़ते हुए 10-15 साल हो गए तो मैं जुर्रत कर जाता हूँ ऐसी रवायतें पढ़ने की, वरना ये हौजा इल्मिया में पढ़ते हैं, आम जगह पे ये रवायतें नहीं पढ़ते। ये यहूदी था। जिस तरह बीबी ज़ैनब के दाखिला बाजार में लोगों से कहा गया था ना कि जिसने बदला लेना हो आओ अली की बेटियों से बदला लो, ऐसे इस यहूदी से कहा कि अगर तुम्हें अली से बदला लेना है तो अली का बेटा कैद में है और मौला कैद में थे। ये मलऊन खुद रवायत करता है। इसने एक रोज से काम बनाया हुआ था, वहां से एक ताज़िया का मारता था जिसमें चीखने लगी होती थी, तो वही मजलूम है। तो हाथ में नमाज में ताज़िया का लगा, सज्जाद को बाजारों में लगा, इमाम को जिंदा में लगा। अजर को अभी और जब ये आखिरी शहादत के शब्द 23 का पूरा दिन, 23 का पूरा दिन, फिर रात, फिर 24 का दिन और ये 25वीं की रात जो ये अब आ रही है, जब आधी ढल गई, ये मलऊन आता है तो इमाम उसे कहते हैं मेरे करीब आ। इसने दरवाजा खोला, इमाम के करीब आया, कहा एक कैदी क्या चाहते हो? दो रवायतें हैं, एक इब्ने मुसय्यब की है, एक इसकी है। इतनी ज़ौक़ आ गई है इमाम का। देखिए, अल्लाह किसी को जहर से मौत ना दे। तो दो चीजें वो अब जो डॉक्टर है वो बतलाएगा। जिसको जहर मिली हो ना, उसकी दो ख्वाहिशें होती हैं। एक तो उसे जितना ठंडा पानी दिया जाए, बल्कि वो चाहता पूरे दरिया उसको दे दिए जाए और वो पिए, उसके जिगर में आग लगी होती है। और दूसरा उसे तड़पने के लिए खुली जगह चाहिए। पीने का पानी सर पीटो आज मोसी काज़िम की क़ज़ा, 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 आंसू बहाओ दिलबर जाफर गुज़र गया, सर पीटो आज मोसी काज़िम की क़ज़ा, सिंधी के कैद खाने में एक उम्र कट गई, सिंधी के कैद खाने में एक उम्र कट गई, कैसा सितम ये मूसी काज़िम का हो गया, सर पीटो आज मोसी काज़िम की क़ज़ा, सर पीटो आज मोसी काज़िम की क़ज़ा, एक कूज़ा गर्म पानी का, एक रोटी
بھوس کی ایک کوزہ گرم پانی کا ایک روٹی بھوس کی بے کس امام کی یہ زندان میں غذا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا پگھلا کے شیش دے گئی جب امام کو پگھلا کے شیش دے گئی جب امام کو ٹکڑے کھلے جاؤ گیا جعفر کے لال کا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا چادر میں لاش امام کی رکھ کر نچوڑ دی چادر میں لاش امام کی رکھ کر نچوڑ دی مرنے کے بعد بھی یہ ستم مصیبت سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا زنجیر جسم پر رہی رحلات کے بعد بھی زنجیر جسم پر رہی رحلات کے بعد بھی ایک پل پتین دن ڈالا شاہ امام کا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا ہم جا کے کاظمین میں لوہا یہی پڑے ہم جا کے کاظمین میں لوہا یہی پڑے ہے یہ تڑپ رشید کی اور ہے یہی دعا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا سر پہ تو آج موسی کاظم نے کی خزا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا السلام علیکہ یا موسی کاظم سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا ابو الحوائج یا موسیٰ بن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا ابو الحوائج یا موسیٰ
बिन जाफर सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला। कैसा कैदी है कि मरने पे भी आजाद नहीं, कैसी गुर्बत है जनाजे पे भी फरियाद नहीं, मेरे मौला पे हुई कौन सी बेदाद नहीं, हाय नजदीक कोई रोने को औलाद नहीं, बेकसो तन्हा या मूसा इब्ने जाफर, बेकसो तन्हा या मूसा इब्ने जाफर, ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला। गए खून का पदर वाली मशहद का पदर, सीरते मुस्तफी वारिस हौज़े कौसर, हाय मज़लूमी जनाजा है सरे राह गुजर, जबकि मौजूद है रोने को पिसर और दुख्तर, उन पे था लाशा या मूसा इब्ने जाफर, उन पे था लाशा या मूसा इब्ने जाफर, ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला। कैद में 14 बरस कैसे गुजारे होंगे, कैद में 14 बरस कैसे गुजारे होंगे, सूरते अर्श मुसल्ले पे सितारे होंगे, तो जंजीर भला किसने उतारे होंगे, गमज़दा अर्श पे कुरान के पारे होंगे, कैसे दुपुरसा या मूसा इब्ने जाफर, कैसे दुपुरसा या मूसा इब्ने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला। तन्हाई थी और मूसी काज़िम मौला, खत्म बीनाई थी और मूसी काज़िम मौला, सितम आराई थी और मूसी काज़िम मौला, मौत घबराई थी और मूसी काज़िम मौला, वक्त कड़ा था या मूसा इब्ने जाफर, वक्त कड़ा था या मूसा इब्ने जाफर, ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला। कसरते सिद्धा से गठरी सा बदन आपका था, लोग कहते थे मुसल्ले पे है कपड़ा सा बड़ा, बर्कज़ा हो न सका वक्त शहादत सजदा, दम बदम आती रही अर्श से आवाज़ खुदा, देर न करना या मूसा इब्ने जाफर, देर न करना या मूसा इब्ने जाफर, न ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला। हाकिम वक्त ने कैसा ये सितम ढाया है, खब्र में मादर हसनैन को तड़पाया है, ज़हर गुरमों में मेरे मौला को दिलवाया है, जसदे पाक को मजदूरों से उठवाया है, रोती थी ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, रोती थी ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, न ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला सैयदी मौला। कोई ऐसा न था मैयत को कफन पहनाए, मशदो कुम में कोई जाके कब्र पहुंचाए, रोने वाले न थे मजदूर जनाजा लाए, गिरिया करने को जनाजे पे परिंदे आए, आसमां रोया या मूसा इब्ने जाफर, आसमां रोया या मूसा इब्ने जाफर, न ज़हरा या मूसा इब्ने जाफर, सैयदी मौला सैयदी मौला
سیدی مولا سیدی مولا ابن جعفر ناصر پہ ستم پر روئے توق پر روئے نہ زنجیر قدم پر روئے ہم اگر روئے تو بس شاہ امم پر روئے اپنے جد عابد بیمار کے غم پر روئے پڑھتے تھے نوحہ یا موسیٰ ابن جعفر پڑھتے تھے نوحہ یا موسیٰ ابن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا روتے رہتے تھے شہ کرب بلا کے غم میں بندگی سے ہوئے فارغ تو رہے ماتم میں اکبر و قاسم و عباس تھے چشمے تر میں سانس کی ڈوریاں ٹوٹی تھی اسی عالم میں یا میرے مولا یا موسیٰ ابن جعفر یا میرے مولا یا موسیٰ ابن جعفر سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا زہرا واویلا ابن زہرا واویلا ابن زہرا واویلا ابن زہرا واویلا یا تاریحن فی الزہرا ابن زہرا واویلا یا سلیمن من ردا ابن زہرا واویلا یا زبیحن من قیفا ابن زہرا واویلا 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 یا علی ہائے 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 صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا سید الوصیین السلام علیک شہداء ہند